اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم تو یہ بھی ہو گیا، یہاں تک ہوگا۔ اب یہاں سے وقت ہو وقت ہونے میں بیزالے کہہ دو کہاں ہے وہ دکھائے کتاب ہے وہی والی۔ چلو بسم اللہ الرحمن الرحیم کافی ہے نا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم وقد علم بذلك۔ میں محمد رفیع اللہ رضوی مدرس دارالعلوم غری نواز الہ آباد جماعت ثالثہ کے طلباء سے مخاطب ہوں۔ اب صاحب کافیہ علامہ ابن حاجب علیہ رحمہ فرماتے ہیں وقد علم بذلك حد کل واحد منہا، اور بے شک معلوم ہو گئی اس دلیل حصر سے تعریف ہر ایک کی ان میں سے۔ یہ تو متن کی بات رہی، اب سوال و جواب کا سلسلہ جاری ہوتا ہے۔ وقد علم بذالک، سوال ذالک کا استعمال اس جگہ درست نہیں کیونکہ یہ مشار الیہ بعید کے لیے آتا ہے، جیسا کہ آپ اچھی طرح واقف ہیں، اور اس کا مشار الیہ دلیل حصر ہے جو بعید نہیں بلکہ قریب ہے کہ اس میں اور اس میں کوئی چیز فاصل بھی نہیں ہے، لہذا اس کی جگہ ھذا کہنا چاہیے تھا بجائے قد علم بذالک کہ قد علم بھذا کہنا چاہیے تھا۔ پھر مصنف علیہ رحمہ نے بذالک کی حکم فرمایا، جواب کبھی ھذا کی جگہ بغرض تعظیم ذالک استعمال کرتے ہیں۔ یہاں پر یہی مقصود دلیل حصر مستحق تعظیم اس لیے ہے کہ اسم اور فعل اور حرف کی تعریف جامع معنی پر مشتمل ہے، اس لیے ذالک استعمال فرمایا۔ سوال حد اس تعریف کو کہتے ہیں وقد علم بذالک حد، تو حد اس تعریف کو کہتے ہیں جو ذاتیات پر مشتمل ہو۔ دلیل حصر سے مفہوم شدہ تعریف اسم اور حرف ذاتیات پر مشتمل نہیں۔ دلیل حصر سے مفہوم شدہ تعریف اسم و حرف ذاتیات پر مشتمل نہیں کیونکہ حرف کی تعریف مفہوم عدمی کے ساتھ کی گئی ہے اور اسم کی تعریف کا ایک جز عدمی ہے اور عدمی ذاتی نہیں ہوتا۔ جواب یہ ہے کہ اصطلاح نحات میں حد جامع معنی تعریف کو کہتے ہیں، یہاں پر یہی مراد ہے، اور حد بمعنی مذکور جس پہ اعتراض ہوا تھا اہل میزان کی اصطلاح ہے جو یہاں پر مراد نہیں، تو جو مراد ہے اس پہ اعتراض نہیں اور جس پہ اعتراض ہے وہ مراد نہیں۔ سوال مصنف علیہ رحمہ نے دلیل حصر میں اسم فعل حرف کی تعریف کی طرف اشارہ کیا ہے۔ دلیل حصر میں اسم فعل حرف کی تعریف کی طرف اشارہ کیا ہے، پھر وقت علم بذالک آخر تک سے اس پر تنبیہ فرمائی ہے۔
اس میں فعل حرف کی تعریف کی طرف اشارہ کیا. پھر وقت علماء بذالکا سے اس پر تنبیہ فرمائی. پھر ہر ایک کی تعریف صراحتاً بیان کی. اس انداز بیان میں کیا نکتہ ہے؟ جواب: سبحان اللہ، کلام میں مذکور مسئلے مشہور کلام الامام امام الکلام کا مصداق کامل ہے. اس انداز بیان میں طلباء کی طبیعتوں کے تفاوت کا پورا لحاظ فرمایا گیا. بعض ذکی ہوتے ہیں اور بعض متوسط اور بعض غبی ہوتے ہیں. ذکی الطبع طلباء تو دلیل حصری سے ہر ایک کی تعریف پر مطلع ہو جائیں گے، اور جو متوسط ہیں ان کے لیے قول مذکور سے تنبیہ فرما دی، اور وہ بعد تنبیہ دلیل حصر سے ہر ایک کی تعریف معلوم کر لیں گے. اور جو غبی الطبع ہیں ان کے لیے ہر ایک کی تعریف تصریح کے ساتھ بیان فرما دی. فَلِلَّهِ دُرُّهُ حَيْثُ للہ دُرُّهُ. اب فرماتے ہیں کہ الکلام ما تضمن کلمتین بالاسناد. الکلام ما تضمن کلمتین بالاسناد. کلام وہ لفظ ہے جو مشتمل ہو دو کلموں پر اسناد کے سبب سے. مصنف الرحمہ کی تعریف و تقسیم اور اس کے اقسام ثلاثہ میں منحصر ہونے کے بیان سے فارغ ہونے کے بعد تو کلام کی تعریف شروع فرمائی، جو علم نحو کا موضوع دوم ہے. لغت میں کلام کے معنی ہیں وہ چیز جس کے ساتھ تکلم کی جائے، خواہ وہ قلیل ہو یا کثیر ہو. کلام کے معنی لغت میں وہ چیز جس کے ساتھ تکلم کیا جائے، خواہ وہ قلیل ہو یا کثیر ہو. اور اصطلاح نحات میں ما تضمن کلمتین بالاسناد کو کہتے ہیں، یعنی کلام وہ لفظ ہے جو بسبب اسناد دو کلموں پر مشتمل ہو. اب یہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے. سوال: یہ تعریف جامع نہیں کیونکہ اس سے اضراب نکل گیا، اس لیے کہ دو کلموں پر مشتمل نہیں، حالانکہ کلام ہے. دو کلموں پر مشتمل نہیں حالانکہ کلام ہے. جواب یہ ہے کہ دو کلموں سے مراد یہ ہے کہ دونوں کلمے حقیقتاً ہوں، جیسے زید قائم، یا ایک حقیقتاً اور ایک حکماً جیسے اضرب، کہ یہ حقیقتاً کلمہ ہے اور اس میں ضمیر پوشیدہ برائے فاعل حکماً کلمہ ہے کیونکہ ملفوظ نہیں. تو تعریف جامع رہی. اب ہے ایک مشہور سوال و جواب. سوال یہ ہے کہ جب کہ کلام صرف دو کلموں پر مشتمل ہو، کلام جب صرف دو کلموں پر مشتمل ہو جیسے یہی زید قائم، تو اس صورت میں متضمن اور متضمن کا اتحاد لازم آئے گا. متضمن اور متضمن کا اتحاد لازم آئے گا کیونکہ زید قائم متضمن ہے اور یہی متضمن، حالانکہ متضمن اور متضمن متغیر ہوتے ہیں. تو تعریف مذکور صحیح نہیں، کیونکہ اس سے یہ مذکورہ اعتراض لازم آ رہا ہے کہ متضمن اور متضمن کا اتحاد لازم آ رہا ہے. جواب:
یہ ہے کہ متضمن اور متضمن کا اتحاد لازم نہیں آتا، کیونکہ مذکورہ مثال میں زید قائم مجموعہ متضمن ہے، زید قائم مجموعہ متضمن ہے، اور زید قائم سے ہر ایک متضمن ہے، اور مجموعہ متضمن البتہ اگر مجموعہ متضمن ہوتا اور مجموعہ ہی متضمن ہوتا تو ضرور اتحاد لازم آتا، اور جبکہ کلام دو کلموں یا زیادہ پر مشتمل ہو جیسے زید قائم فی الدار تو یہ اعتراض واقع نہ ہوگا حتیٰ کہ جواب مذکور کی ضرورت پیش آئے۔ اس صورت میں زید قائم، کیونکہ اس صورت میں زید قائم فی الدار متضمن اور زید قائم متضمن دونوں میں تغائر ظاہر ہے تو تعریف مذکور صحیح ہوئی۔ مصنف علیہ الرحمٰن نے فرمایا بالاسناد الکلام ما تضمن کلمتین بالاسناد۔ اب گفتگو اسناد پہ سماعت فرمائی۔ لغت میں اسناد کے معنی ہے ایک چیز کو دوسری چیز سے متعلق کرنا، اسناد کے معنی ہے ایک چیز کو دوسری چیز سے متعلق کرنا، اور اصطلاح میں اس کی تعریف یہ ہے نسبت احد الکلمتین الی الاخری بحیث تفید المخاطب فائدۃ تامہ، یعنی ایک کلمے کو دوسرے کے ساتھ قصداً اس طرح ملانا کہ مخاطب کو فائدہ تامہ دے، اور فائدہ تامہ دینے سے مراد یہ ہے کہ اگر متکلم اس پر سکوت کرے تو اہل عرف کے نزدیک اس کا کلام فائدہ میں قاصر قرار نہ پائے۔ اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ مصنف علیہ الرحمٰن نے کلام کی تعریف ما فیہ الاسناد کے ساتھ کیوں نہیں فرمائی؟ ما تضمن کل بالاسناد کہا، اگر ما فیہ الاسناد کے ساتھ اگر ایسے کرتے تو کہہ رہے ما فیہ الاسناد کے ساتھ کیوں نہیں فرمائی، حالانکہ یہ تعریف مذکور تعریف سے مختصر ہے جیسا کہ ظاہر ہے۔ جواب اس تعریف سے اسناد کا جزو کلام ہونا لازم آئے گا، اسناد کا جزو کلام ہونا لازم ہے، کیونکہ فی سے جزئیت متبادر ہوتی ہے، اور اسناد لفظ نہیں بلکہ اس قبیل معنی ہے، تو کلام لفظ اور غیر لفظ سے مرکب ہوگا، اور جو لفظ اور غیر لفظ سے مرکب ہو وہ لفظ نہیں، لہذا کلام لفظ نہ رہے گا، حالانکہ اس قبیل لفظ ہے۔ تعریف مذکور میں ما سے مراد لفظ ہے اور وہ جنس ہے۔ ما سے مراد اللہ رب محمد، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میں محمد رفیع اللہ رضوی مدرس دارالعلوم غریب نواز الہ آباد جماعت ثالثہ کے طلباء سے مخاطب ہوں۔ علامہ ابن حاجب صاحب کافیہ علیہ رحمۃ الرضوان نے کلام کی تعریف میں فرمایا الکلام ما تضمن کلمتین بالاسناد۔ اس پہ قدر گفتگو ہو چکی ہے، اب بقیہ سماعت فرمائیے۔ الکلام ما سے مراد لفظ ہے اور وہ جنس ہے جس میں لفظ مہمل موضوع خواہ مفرد ہو یا مرکب
ناقص ہو یا تام، جس میں لفظ محمل موضوع خواہ مفرد ہو یا مرکب، ناقص ہو یا تام، سب داخل ہیں۔ ما مرکب کی 6 قسمیں ہیں۔ اضافی جیسے غلام و زید، دوم توصیفی جیسے رجل فاضل، سوم امتزاجی جیسے بال بک، چہارم اسنادی جیسے زید قائم، پنجم تعدادی جیسے 15 اور ششم صوتی جیسے سیبوئے۔ اس میں 5 مرکب ناقص ہیں اور 1 اسنادی۔ مرکب تام 2 قسم پر ہے، خبری اور انشائی، اور تضمن کلمتین بالاسناد فصل ہے، جس سے مرکب تام کے سوا سب خارج ہو گئے۔ تضمن کلمتین سے محمل اور مفرد نکل گئے، کیونکہ محمل کلمہ نہیں اور مفرد کلمتین نہیں ہوتا، کیونکہ مفرد کا جزء لفظ جزء معنی پر دلالت نہیں کرتا اور کلمتین کا جزء لفظ جزء معنی پر دلالت کرتا ہے۔ تو کلمتین سے مفرد بھی نکل گیا اور محمل بھی نکل گئے، اور بالاسناد سے مرکبات ناقصہ مذکورہ نکل گئے، جو بھی آپ نے سماعت فرمایا کہ ان میں اسناد نہیں ہوتی، اور مصدر منصوب بفاعل اور وہ اسم فاعل اور اسم مفعول جن سے پیشتر حرف نفی اور استفہام نہ ہو، اور صفت مشبہ اور اس میں تفضیل بھی نکل گئے، کیونکہ یہ سب اسناد مذکور سے خالی ہوتے ہیں، اور صلہ اور شرط اور قسم اور الفاظ نائم و ناسی بھی نکل گئے کہ ان میں اسناد قصدی نہیں ہوتی، اور وہ الفاظ بھی نکل گئے جن میں اسناد اجل بدیہیات سے ہوتی ہے، جیسے النار حارۃ، کیونکہ اسناد میں افادہ معتبر ہے اور ایسی اسناد میں فائدہ نہیں، ایسی اسناد میں فائدہ نہیں۔ اب یہاں سے ایک سوال اور پیدا ہوتا ہے۔ سوال یہ ہے کہ مصنف علیہ رحمہ نے فرمایا الکلام ما تضمن کلمتین بالاسناد، بالاسناد کی جگہ بالاخبار کیوں نہیں فرمایا؟ تو جواب یہ ہے کہ اگر بالاخبار فرماتے تو تعریف جامع نہیں رہتی، کلام انشائی نکل جاتا، کیونکہ اخبار نسبت خبری کے ساتھ مخصوص ہے، بخلاف اسناد کے کہ وہ نسبت خبری اور نسبت انشائی دونوں کو شامل ہے۔ اب یہاں ایک اور سوال ہے، وہ یہ کہ کلام اور جملہ دونوں مترادف ہیں یا دونوں میں فرق ہے؟ جواب یہ ہے کہ صاحب لباب اور صاحب مفصل کے نزدیک مترادف ہیں، اور مصنف علیہ رحمہ کے نزدیک بھی دونوں میں ترادف معلوم ہوتا ہے، کیونکہ انہوں نے تعریف کلام میں اسناد کو مطلق رکھا، ما تضمن کلمتین بالاسناد مطلق رکھا، قصدی کے ساتھ مقید نہیں کیا، اور بعض حضرات نے فرمایا ہے کہ مصنف علیہ رحمہ کے نزدیک کلام خاص ہے اور جملہ عام ہے، کیونکہ تعریف کلام میں الاسناد پر الف لام برائے عہد خارجی ہے،
جس کی وجہ سے اسناد کا فرد معین مراد ہے۔ جو اسناد فرد معین مراد ہے، جو اسناد قصدی ہے، جو اسناد قصدی ہے۔ جملہ میں مطلق اسناد اور جملہ میں مطلق اسناد معتبر ہے، خواہ قصدی ہو یا نہ ہو، لہذا کلام خاص اور جملہ عام ہوا۔ یہ بعض حضرات نے فرمایا، لیکن اکثر کا قول یہ ہے کہ مصنف علیہ رحمہ کے نزدیک جملہ اور کلام دونوں مترادف ہیں۔ علامہ غلام جیلانی میٹھی صاحب علیہ رحمہ فرماتے ہیں، میری نظر قاصر میں قول اول صحیح ہے، ورنہ لازم آئے گا کہ کتاب میں اقسام کلام کے احوال متروک ہوں، کیونکہ مصنف علیہ رحمہ نے اقسام جملہ کے احوال بیان فرمائے، اقسام کلام کے احوال بیان نہیں فرمائے، تو کتاب علم نحو کے ایک موضوع یعنی کلمہ کے اقسام پر منحصر ہو جائے گی، اور دوسرے موضوع یعنی کلام کی اقسام کے احوال بیان میں آنے سے رہ جائیں گے۔ واللہ تعالی عالم بالصواب۔ اب ایک سوال یہاں پہ اور پیدا ہوتا ہے، سوال یہ ہے کہ جملہ جزا کلام سے ہے یا نہیں؟ جملہ جزا کلام سے ہے یا نہیں؟ تو جواب یہ ہے کہ نحویوں کے نزدیک جزا کلام ہے، نحویوں کے نزدیک، کیونکہ اس میں اسناد قصدی ہوتی ہے، مگر تحقیق یہ ہے کہ شرط و جزا میں سے کوئی کلام نہیں، شرط و جزا میں سے کوئی کلام نہیں، کیونکہ کلمہ شرط کے دخول سے ان کی اسناد قصدی فوت ہو گئی اور اسناد تعلیقی آ گئی، لہذا ان میں سے ہر ایک جملہ ہے، کلام نہیں۔ ہاں شرط و جزا کا مجموعہ کلام ہے، لہذا کتاب میں کلام کی تعریف مذکور جامع نہیں، لہذا کتاب میں کلام کی تعریف مذکور جامع نہیں، کیونکہ شرط و جزا کے مجموعے پر ما تضمن کلمتین بالاسناد صادق نہیں آتا ہے، اس پر تو ما تضمن جملتین بالاسناد صادق آتا ہے، لہذا تعریف میں اور جملتین کا اضافہ کیا جائے تو جامع ہوگی، یا یوں کہا جائے کہ یہ تعریف کلام حملی کی ہے اور شرط و جزا کا مجموعہ کلام حملی نہیں بلکہ کلام شرطی ہے، تو اس کے نکل جانے سے تعریف کی جامعیت منتفی نہ ہوگی، جیسا کہ حاشیہ عبد الغفور وغیرہ میں ہے۔